ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت کو قبول کیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چلے ہیں، صحابہ پیچھے پیچھے چل رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت عثمان غنی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی قدم پڑتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قدم کو گن لیتے ہیں، قدم کی گنتی کر لیتے ہیں کہ کتنے قدم میرے گھر تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑیں گے۔ سارے قدموں کی گنتی کر لیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوئے، جتنے قدم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عثمان غنی کے گھر جتنے بھی قدم پڑے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا۔ ہر قدم کے بدلے میں غلام آزاد کیا۔ اس دعوت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے۔ کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہ گئے۔ پیغمبر کی بیٹی فاطمہ الزہرا نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مغموم ہے، چہرے پر غم کی گھٹا چھائی ہے، چہرے پر غم کے اثرات ہیں۔ پیغمبر کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے میرے شوہر محترم، آپ کا چہرہ مغموم کیوں ہے؟ آپ کے چہرے پر غم کے اثرات کیوں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ الزہرا، میرے بھائی عثمان غنی نے اللہ کے رسول کی بڑا شاندار دعوت کی۔ ان کے گھر تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قدم پڑے، ہر قدم کے بدلے میں انہوں نے ایک غلام آزاد کیا۔ بڑا شاندار انہوں نے آقا کریم کی دعوت کی۔ میں سوچتا ہوں کاش میرے پاس بھی اتنا ہوتا، میں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کر سکتا۔ پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت نے ارشاد فرمایا، اے میرے شوہر محترم، آپ جائیے، آپ بھی اللہ کے رسول کی دعوت کر کے آئیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، دعوت تو کر دوں، لیکن اتنا بڑا انتظام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے میرے شوہر محترم، آپ جائیے، دعوت تو کر کے آئیے۔ حضرت علی کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کی بات کو مانا۔ ماننے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے گھر آپ کی دعوت ہے۔ اتنا کہا، سرکار نے فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، آج سب کی دعوت علی کے گھر ہے۔ حضرت علی کائنات شش و پنج میں ڈوب گئے کہ میں نے آقا کریم کی دعوت کی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کی دعوت کی۔ اتنا زیادہ، اتنا وسیع انتظام و انصرام کیسے ہوگا؟ گھر پہ پہنچے، عرض کرتے، فاطمہ، میں نے اللہ کے رسول کی تنہا دعوت کی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے سارے صحابہ کی دعوت کر دی۔ اتنا بڑا انتظام و انصرام کیسے کیا جائے گا؟ خاتون جنت نے ارشاد فرمایا، اے میرے شوہر سنو، تم نے اللہ کے رسول کی دعوت کی ہے، اللہ کے رسول نے سارے صحابہ کی دعوت کی ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میرے بابا جان نے سارے صحابہ کی دعوت کی ہے تو بابا جان ہی سارے کھانے کا انتظام و انصرام فرما دیں گے۔ اتنا کہا، حضرت علی کائنات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، چلو، فاطمہ کے گھر دعوت ہے۔ نبی اٹھے، صحابہ اٹھے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر پہنچے،
حضرت فاطمہ الزہرا نے بڑا شاندار استقبال کیا، والد محترم کو اونچی جگہ پر بٹھایا، سارے صحابہ بیٹھتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت نے مصلی لیا، لینے کے بعد زمین پر بچھاتی ہیں، اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں عرش رکھ دیتی ہیں، عرش کرتی پروردگار اے مالک و مولا تو جانتا ہے میں نے تیرے محبوب کی دعوت کی ہے، مولا دعوت کرنا میرا کام تھا، انتظام کرنا تیرا کام ہے۔ فاطمہ الزہرا دعا سے فارغ ہوئیں، ہونے کے بعد خالی ہانڈی کو چولہے پہ رکھا، رکھنے کے بعد پھر زمین پر اپنی پیشانی رکھ دیتی ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں پروردگار اے مولا میں نے خالی ہانڈی کو چولہے پہ رکھ دیا ہے، اے پروردگار اے مالک و مولا کھانے کا انتظام و انصرام فرما دے، مولا میں نے تیرے پیارے محبوب کی دعوت کی ہے، اپنے بابا کی دعوت کی ہے، مولا گھر پہ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اے پروردگار عالم میں نے خالی ہانڈی کو چولہے پہ رکھ دیا ہے، مولا خالی ہانڈی کو تو کھانے سے بھر دے۔ دعا کرتی ہیں زمین پر پیشانی کو رکھ کر کے۔ پیغمبر کی بیٹی فاطمہ الزہرا دعا سے فارغ نہیں ہوئی، اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا اے جبریل جاؤ جنت سے جنتی کھانا لے لو اور فاطمہ الزہرا کی ہانڈی میں وہ جنتی کھانا جا کر کے رکھ دو۔ جبریل امین نے حکم خدا بندی سن کر کے فوراً زمین پر آتے ہیں، جنتی کھانا لے کر کے ہانڈی میں رکھ دیتے ہیں، جبریل امین چلے جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا بابا کھانا تیار ہے کھائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، کھانا نکال کے صحابہ کو دیتے ہیں، صحابہ نے شکم سیر ہو کے کھایا، کھانے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا لذیذ کھانا میں نے اس سے پہلے نہیں کھایا، یا رسول اللہ بہت ہی بہترین کھانا ہے، یا رسول اللہ اس کھانے سے خوشبو آ رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے یہ کھانا کیسا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم کیسا کھانا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سنو، یہ کھانا اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جنت سے بھیجا ہے، یہ جنتی کھانا ہے۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ اسی لیے تو کھانے میں ذائقہ علیحدہ ہے، یا رسول اللہ میں نے اس سے پہلے اتنا لذیذ کھانا نہیں کھایا۔ کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد پیغمبر کی بیٹی فاطمہ الزہرا مصلی لیتی ہیں، زمین پر بچھا کر کے پیشانی رب کی بارگاہ میں رکھ دیتی ہیں، عرض کرتی پروردگار اے مالک و مولا عثمان غنی نے تیرے محبوب کی دعوت دی تھی، جتنے قدم تیرے محبوب کے عثمان غنی کے گھر تک پڑے تھے انہوں نے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا تھا۔ اے مولا اے پروردگار تیری بندی میں اتنی طاقت نہیں ہے، تیری بندی میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ تیرے محبوب کے میرے بابا جان کے میرے گھر تک جتنے قدم پڑے ہیں میں ہر قدم کے بدلے میں غلام آزاد کر سکوں۔ یا اللہ تیری بندی فاطمہ میں اتنی استطاعت نہیں ہے، اے مولا اتنی دعا کرتی ہوں کہ میرے بابا جان کے جتنے قدم میرے گھر تک پڑے ہیں اے پروردگار ہر قدم کے بدلے میں ایک گنہگار کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت دعا کر رہی ہے، اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب العزت نے آپ کی بیٹی فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے، یا رسول اللہ آپ کے قدم آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر تک جتنے قدم پڑے ہیں اللہ رب العزت نے ہر قدم کے بدلے میں ایک ہزار گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین نے بشارت دی یا رسول اللہ آپ کے جتنے قدم آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر تک پڑے ہیں اللہ رب العزت نے ہر قدم کے عوض میں ہر قدم کے بدلے میں
एक एक हजार गुनहगारों को जहन्नम की आग से आजाद फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, ये फातिमतुज ज़हरा है, ये फातिमतुज ज़हरा की दुआएं हैं। सुभान अल्लाह, अपने नाना जान की गुनहगार उम्मतियों के लिए मगफरत की दुआएं कर रही है। यही पैगंबर की बेटी खातून जन्नत है। एक मर्तबा एक सहाबी रसूल पहुंचे, क्या देखते हैं, हजरत फातिमा की चकिया बगैर चलाए चल रही है। फातिमा की चकिया खुद ब खुद चल रही है। वो सहाबी रसूल बड़ा हैरान और शशदर ये मामला देख करके सरकार की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैंने अजीबो गरीब हाल देखा है। आक़ा करीम ने इरशाद फरमाया, सहाबी बताओ क्या है। वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी आंखों से देखा, आपकी बेटी फातिमा दूर बैठी थी, चकिया खुद ब खुद चल रही थी। या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फातिमा चकिया से दूर बैठी थी, बगैर चलाए चकिया चल रही थी। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी नजरों से इससे पहले कभी ऐसा मंजर मुलाहिजा नहीं किया है। या रसूल अल्लाह, ये क्या मामला है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, नबी के घर वाले वो घर वाले हैं, नबी के अहले बैत वो अहले बैत है, नबी के खानदान वाले वो खानदान वाले हैं, जिनकी मदद के लिए अल्लाह जमीन वालों को नहीं बल्कि आसमान वालों को भेजा करता है। सुभान अल्लाह, ये पैगंबर की बेटी फातिमतुज ज़हरा है, जिनकी दुआओं में अल्लाह ने वो असर दिया है। एक मर्तबा हजरत फातिमतुज ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मालूम चला कि बाबा जान गुलाम बांट रहे हैं, लोग कतारें लगाए हुए गुलाम मांग रहे हैं, आक़ा करीम गुलाम दे रहे हैं। फातिमतुज ज़हरा ने भी इतना सुना, सुनने के बाद अपने बाबा की बारगाह में पहुंचती हैं, अर्ज करती हैं, अब्बा जान, आप सबको गुलाम के लिए इंतजाम कर रहे हैं, सबको गुलाम दे रहे हैं। या रसूल अल्लाह, अपनी बेटी फातिमा को भी गुलाम अता कर दीजिए। या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फातिमा दिन भर कामकाज करती है, एक गुलाम की इसे भी जरूरत है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ फातिमा, अगर गुलाम से ज्यादा बेहतर तुम्हें कोई चीज बता दूं तो। फातिमतुज ज़हरा ने अर्ज किया, बाबा आप बेहतर जानते हैं, गुलाम से अच्छी कोई चीज अता करना चाहते तो अता कर दीजिए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ फातिमतुज ज़हरा सुनो, जाओ तो अपने घर पे चली जाओ, हर फर्ज नमाज के बाद में 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करना, ये गुलाम से ज्यादा बेहतर है। 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करना, यह गुलाम से ज्यादा बेहतर है। आज अगर हमारी आपकी बेटियां होती तो कहती हैं, बाबा सबको बांट रहे, हमें डांट रहे, लेकिन पैगंबर की बेटी खातून जन्नत हैं, हर फर्ज नमाज के बाद में 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ा करती हैं। बाबा जान ने गुलाम से बेहतर बता दिया तो मान लिया बेशक गुलाम से बेहतर ही है तरीका है।